بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. اس پروردگار کا بے پایاں احسان ہے جس پر ہمیں اس کی تعریف کرنا، اس کا شکر بجا لانا لازم ہے کہ پروردگار نے ہماری عمروں کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی، صحت اور تندرستی عطا فرمائی کہ ہم اپنی عمر کے ایک اور ماہ مبارک رمضان کے مبارک مہینے کے دروازے پر کھڑے ہونے جا رہے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس مبارک مہینے کو بھی اور اس کے علاوہ بھی بے شمار مبارک مہینہ ہماری زندگیوں میں لائے اور ہمیں ان مہینوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے شمار. حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج کا یہ درس ماہ شعبان کے تعلق سے ہوگا اور یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس مہینے کے اندر کیا ہے، ہمیں اس مہینے کو کس طرح سے کس نظریے سے دیکھنا چاہیے اور کیا کام اس مہینے میں کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، مسلمانوں کو اس مہینے کو کس طرح سے گزارنا چاہیے، اسی تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں اللہ کی توفیق سے گوشے گزار کی جائیں گی باذن اللہ تعالی. سب سے پہلے شعبان کا مہینہ، اس کی ایک وجہ تسمیہ ہے عرب کے نزدیک. کہتے ہیں کہ اس مہینے میں لوگ دو وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے، اور بھی باتیں کی گئی ہیں لیکن یہ دو ذرا قرین قیاس ہیں تو ان دو کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ان دنوں میں پانی کی تلاش میں پھیل جاتے تھے اور جہاں جہاں ان کو پانی میسر ہوتا تھا وہ پانی لے کر آتے تھے، انتظام کرتے تھے. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ چونکہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ حرمت والے مہینوں کی قدر زمان جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ کیا کرتے تھے. ہاں اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق کبھی اس کے اندر دخل بھی کیا کرتے تھے، مہینے کو یعنی آگے اور پیچھے بھی کر دیا کرتے تھے اپنی خواہش کے مطابق، لیکن عمومی طور پر وہ لوگ
اس کا احترام کرتے تھے۔ تو رجب کا مہینہ ہوتا تھا، اس میں لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں، لیکن جب رجب کا مہینہ ختم ہوتا تھا تو پھر وہ لڑائیوں کے لیے پھر نکل جایا کرتے تھے، جس کو جس سے لڑائی کرنی ہے وہ اپنے مہم پر چلا جاتا تھا۔ اور یہ لوگ لڑاکو قوم تھے، یعنی ہر آدمی اپنے اپنے راستے پر اس مقصد سے نکلتا تھا۔ تو شعبان اسی سے اس کا نام پڑا کہ لوگ پھیل جاتے تھے، اپنے اپنے راستے پر چلے جاتے تھے، اپنے اپنی نیت اور اپنے اپنے مقصد کے مطابق اپنے منزلوں کی طرف وہ کوچ کرتے تھے۔ تو بہرحال ان دونوں میں سے کیا وجہ تسمیہ ہے، لیکن شعبان کا نام عرب کے لوگوں نے شعبان رکھا اور یہ اسی نام سے مشہور ہوا۔ اور آج جو ہجری کیلنڈر ہے اس کے 12 مہینوں میں سے ایک یہ مہینہ جو رمضان سے پہلے اور رجب کے بعد آتا ہے۔ اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے، اس کے سلسلے میں حدیث بڑی مشہور ہے، جس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی علماء نے روایت کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو جتنا روزہ شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا اتنا کسی اور مہینے میں رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا ذالک شہر، اسامہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگ یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ جس میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں عام طور پر۔ اور اگر اس کی وجہ تسمیہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر لوگوں کے غفلت میں شکار ہونے کی بات کو اگر آپ ملائیں تو دونوں بالکل ایک ہی بات ہے، یعنی کہ لوگ اپنے اپنی دنیا کے کام کاج میں اتنے محو ہو جاتے تھے کہ اللہ کی طرف ان کا رجحان نہیں ہوتا تھا، ان کی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ عام طور پر لوگ غفلت کے شکار، فرمایا بین رجب و رمضان، رجب کا مہینہ حرمت والا اور رمضان کا مہینہ برکت والا، ان دونوں مہینوں کے درمیان یہ حلت والا مہینہ، اور بنسبت لوگوں کے اعتقاد کے مطابق، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رمضان کے مقابلے میں اس کی وہ اہمیت نہیں، وہ قدر نہیں، وہ قیمت نہیں جو رمضان کی ہے۔ تو لوگ ادھر سے ابھی حرمت والے مہینے سے نکلے تھے اور آگے رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے، لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اب جب رمضان شروع ہوگا تو پھر سے ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے، جب تک ہم اپنے دنیاوی کام کاج اس بیچ میں نمٹا لیتے ہیں۔ یہ لوگوں کا گویا کہ نظریہ تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین فاحب ان يرفع عملی وانا صائم۔ ایک حقیقت تو یہ تھی کہ لوگ اس مہینے میں غفلت کے شکار ہوتے، دوسری حقیقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشکارا فرمایا، اس مہینے کے تعلق سے ایک طرح سے ایک اکتشاف یا انکشاف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک نئی بات، کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ
یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، رپورٹنگ کی جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کی طرف اٹھائے جائیں، پہنچائے جائیں، رپورٹنگ کی جائے۔ اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں کہ رپورٹنگ کرنے والا اللہ کے پاس یہ خبر پہنچائے کہ ہاں میں نے اس بندے کو چھوڑا ہے، وہ اس حال میں کہ وہ اللہ تیری خاطر روزے سے ہیں۔ سمجھئے؟ تو یہ اہم چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمال کے حریص کتنا تھے، جبکہ آپ کے بارے میں معاملہ کیا ہے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں۔ اس کے باوجود نیکی کمانے کا کوئی موقع، کوئی فرصت، کوئی چانس آپ گنوانا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس یہاں پر علماء نے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ بیان کیا ہے کہ نیک لوگوں کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ اس وقت میں عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس وقت عام طور پر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ غفلت کا شکار نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جس وقت عام طور پر لوگ غفلت کے شکار رہتے ہیں، یہ لوگ وقت ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور ہر موقع پر اللہ کی بندگی کو اپنے لیے خوش نصیبی کی بات سمجھتے ہیں۔ تو یہاں بہت اہم یہ نقطہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ، اپنے لیے نمونہ، اپنے لیے قدوہ سمجھنے کا تقاضا کیا ہے کہ مسلمان اس مہینے میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے رہے ہوں گے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا دم بھرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس مہینے میں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے۔ دوسری بہت اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یقیناً اس وقت میں سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل ہمارے نامہ اعمال میں داخل ہو، ہمارے روزمرہ کے اعمال میں اس مہینے کے اندر داخل ہو، تاکہ ہمارے اعمال جب اللہ کو پیش کیے جائیں تو اس میں نیک عمل زیادہ ہو، جس میں سے روزہ رکھنا اور بھی دیگر اعمال اہم ہیں۔ اعمال کا جو مسئلہ ہے رپورٹنگ کا، تو رپورٹنگ دنیا میں بھی سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم بنا کے رکھا ہے، دنیا والوں نے اس سے روشنی لی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق و مالک ہے، بہت ساری چیزیں سسٹم میں اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم میں اور بندوں کے بنائے ہوئے سسٹم میں شباہت دکھائی دیتی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں کمپنیوں میں دیکھیں کیسے ڈیلی رپورٹنگ ہوتی ہے، ویکلی بھی رپورٹنگ ہوتی ہے، منتھلی رپورٹنگ ہوتی ہے، پھر سالانہ تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جو لوگ اچھے بزنس مین ہیں وہ ان کے یہاں تو ایک بار سال میں ہونا ہی ہونا ہے ریکارڈ اکاؤنٹ، جو بھی جو طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی بندوں کے اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں وہ للہ المثل الاعلیٰ، مشابہت من کل الوجوہ نہیں ہے،
کہ اللہ رب العالمین وہی کرتا ہے جو بندے کرتے ہیں، نہیں، مراد یہ ہے کہ بندوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو صلاحیت رکھی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی اور اپنے کاموں کی تدبیر کرنے کی، تو اللہ رب العالمین نے ان بندوں کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے کاموں کو اچھے سے اچھے ڈھنگ سے منظم کر سکیں۔ پروردگار کے یہاں اس کی مثال پہلے سے موجود ہے۔ تو سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکمت وہاں پر بیان فرمائی ہے۔ ایک اور بات کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے فرمایا کہ سوموار کو میری پیدائش بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزہ رکھنے کی حکمت میں جو بات کہ مجھے پسند ہے کہ میرا عمل جب اٹھایا جائے اللہ کے پاس پہنچایا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو یہ ہفتے کی رپورٹنگ یا ڈیلی کی رپورٹنگ، اور اس کے بعد سال میں ایک بار شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندوں کے عمل کی رپورٹنگ کی جاتی ہے اور پہنچایا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں یہ بات بیان بھی فرمایا کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ دو وجہ، ایک تو لوگ غفلت کے شکار، دوسرے اس مہینے میں اللہ کے پاس بندوں کے اعمال کی رپورٹنگ کی جاتی ہے۔ دو بہت اہم وجہ ہیں۔ اب ان کو اگر ہم رمضان سے پہلے رکھ کر دیکھتے ہیں، یہی واقع ہے، یہی حقیقت ہے کہ یہ مہینہ ترتیب اس کی یہ ہے کہ رمضان سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھا جائے کہ رمضان سے اس کا کیا تعلق ہے، رمضان سے اس کا کیا تعلق ہے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ چونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں بندوں کو روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور روزہ حقیقت میں ایک مشقت والا عمل ہے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ اپنے بندوں کو آسانی عطا فرماتا ہے، ان کے لیے اس عمل کو آسان کر دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ بغیر عادت کے اگر بندہ آ کر اچانک روزہ رکھنا شروع کر دے، وہ بندہ اور ایک بندہ جو پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے، اس کا نفس عادی ہو گیا ہے، اس کا معدہ عادی ہو گیا ہے، اس کی زبانیں عادی ہو گئی ہیں، اس کی نگاہیں عادی ہو گئی ہیں، دونوں بندے میں یقیناً فرق رہے گا۔ جو بندہ پہلے سے تیاری کرتا آ رہا ہے اور جو بندہ اچانک پہلے دن رمضان کا روزہ آیا اور اس نے رکھنا شروع کر دیا، تو دونوں کی مشقت میں یقیناً فرق ہوگا، دونوں کی مشقت میں یقیناً فرق ہوگا۔ تو اس کو اس پہلو سے بھی دیکھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اس کو رمضان کے لیے بطور ٹریننگ، مشق اور تدریب کے دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا، یاد رکھیں یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ پوری امت کے لیے ایک نمونہ بننے والا ہوتا تھا۔ تو گویا کہ یہاں پر پوری امت کے لیے یہ درس ہے کہ رمضان کا اہم مہینہ آنے والا ہے، روزہ رکھنا ہے اور بہت سارے نیک کام کرنے ہیں، اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم کو اس میں مشقت محسوس نہ ہو اور ہم اللہ رب العالمین کے لیے یہ نیک کام کرنے کے پہلے سے عادی ہو چکے ہوں۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ جو علماء کرام نے اس حدیث سے اخذ کیا ہے، اور اسی سے میں نے آج کے اس درس کا عنوان لیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پر سنت سمجھ کر، دوسرے نمبر پر یہ رہے کہ ہاں ہم رمضان کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں، مشق کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ یہاں پر حتیٰ کہ میڈیکل کے اعتبار سے بھی اگر ڈاکٹروں کے پاس آپ جائیں اور ان کی بات، ان کا ریسرچ، ان کی بات آپ دیکھیں، پڑھیں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بھئی اچانک
چاہے معدے کو خالی رکھنے کی بات ہو یا خالی معدے کو اچانک بھر لینے کی بات ہو. ایک بندہ 3 دن سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور اس کو دے دیجئے وہ پورا فل کھانا کھا لے، تب بھی اس کو مشقت کی بات ہوگی. اور سبحان اللہ، یعنی حتیٰ کہ روزے کی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے افطاری کرنے کی؟ کھجور اور پانی. آج جس طرح ہم کرتے ہیں کہ ایک بار دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور جب تک شکم سیر نہیں ہو جاتے تب تک اٹھتے نہیں ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی افطار کرنے کے سلسلے میں. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بدن اس وقت یعنی سوکھا ہوا رہتا ہے اور شوگر کا لیول ڈاؤن ہو چکا رہتا ہے. 1 کھجور، 2 کھجور، 3 کھجور جب آپ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ پانی لیتے ہیں تو آپ کے معدے میں یہ کھجور اور پانی جا کر یہ حل ہو کر آپ کے بدن میں جو خشکی تھی پیدا ہو گئی تھی اس کو تراوٹ مل رہی ہے، اور شوگر کا لیول جو ڈاؤن ہو گیا تھا وہ اس کا لیول مینٹین ہوتا ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز اور مغرب کی اذان میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہتا ہے. اگر آپ پیٹ بھر کھانے بیٹھیں گے تو یقیناً آپ کی مغرب کی نماز ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی بڑی حکمتیں ہیں جو اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا، ورنہ تو آپ یوں ہی لے لیں گے کہ نہیں یہ سب یعنی اتفاقیہ ہے. نہیں، اتفاقیہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے لیکن رب العالمین کی بڑی حکمتیں ہو سکتی ہیں ان ساری چیزوں کے اندر. یہاں آپ نے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میڈیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو کسی بھی چیز کے لیے مشق کرنا، ٹریننگ کرنا، عادت ڈالنے کی اپنی اہمیت ہے، اپنی اہمیت ہے. اور یہ دنیا والے جانتے ہیں، جو بھی کام آگے آپ کو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو پہلے سے کمپنی والے بھی ٹرین کرتے ہیں اور خود آپ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ چلو بھائی ہم کو آگے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے ہم کو ٹریننگ لینی چاہیے. تو وہ ٹریننگ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر رمضان کے لیے موجود ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. تو اگر ہم اس بات کو، اس موضوع کو یعنی مختصر میں سمیٹ کر بیان کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر تو یہی بات ہے کہ ہمیں اس مہینے کو، شعبان کے مہینے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان کی ٹریننگ کے طور پر کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث تو آپ نے سن لی جس میں کثرت سے روزہ رکھنے کا ذکر ہے اور اس کی حکمت بیان کی گئی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان رواه البخاری مسلم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی روزہ رکھتے تھے تو برابر لمبی مدت تک رکھتے چلے جاتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ اب آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں. کبھی کبھی آپ کی سنت ایسی بھی تھی کہ چھوڑ دیتے تھے تو لمبی مدت تک چھوڑتے چلے جاتے تھے. اور یاد رکھیں، دیکھیں یہ لمبی مدت یہ نسبی چیز ہے، یعنی یہ نسبتی معاملہ ہے. لمبی مدت روزہ نہ رکھنا ہمارے نزدیک تو ایسا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھا اب دوسرے رمضان میں ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لمبی مدت ہمارے لیے ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو سکتا ہے اگر آپ 2 ہفتہ بھی نہیں روزہ رکھتے رہے ہوں کبھی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہو گیا کہ لگتا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں گے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند روزے آپ اس کی پابندی کرتے تھے. ہر سوموار کو روزہ رکھنا، ہر جمعرات کو روزہ رکھنا، ایام بیض کا روزہ رکھنا، اس کے علاوہ بھی مواسم کے روزے آپ رکھتے ہی رکھتے تھے. کبھی ہو سکتا ہے آپ 2 ہفتہ نہیں رکھے ہوں روزہ، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں گے ہی نہیں. کبھی ایسا ہو گیا کہ سوموار کے علاوہ بھی آپ نے بیچ کے روزوں کو بھی رکھ لیا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں. لیکن یہ مراد نہیں ہے کہ آپ نے 2 مہینہ 3 مہینہ مسلسل روزہ رکھا یا 2 مہینہ 3 مہینہ مسلسل روزہ
چھوڑ کے رکھا آپ نے، نہیں۔ تو اس لیے میں نے بتایا کہ یہ مدت جو ہے وہ ایک نسبی چیز ہے، یہ کمپریزن والی بات ہے۔ ہمارے نزدیک مدت بہت لمبی ہے ان سب چیزوں میں، لیکن چونکہ جو لوگ روزہ رکھنے کے عادی تھے ان لوگوں کے لیے یہ مدت بہت لمبی مدت ہو گئی۔ تو بہرحال حتی نقول لا يصوم وما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی سنت بیان فرما رہی ہیں کہ ہمارے سب کے لیے ایک پختہ بات ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو عام لوگوں سے پوشیدہ رہ سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی وہ سنت بھی پوشیدہ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں فرما رہی ہیں کہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا، پورے مہینے کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، یہ بات طے ہو گئی، یہ بات طے ہو گئی کہ پورے سال میں کتنے 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے میں صرف رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 11 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا ہے۔ ہاں آگے پھر کیا فرما رہی ہیں، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شعبان۔ اس کے بعد 11 مہینوں کے تعلق سے دوسری بات کہہ رہی ہیں کہ شعبان، یہ باقی 11 مہینوں میں شعبان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ 10 مہینے میں کسی مہینے میں اتنا نہیں رکھتے تھے جتنا آپ شعبان میں روزہ رکھتے تھے، لیکن مکمل مہینے کا روزہ صرف رمضان میں رکھتے تھے۔ اسی بات کو صحیح بخاری کے بعض الفاظ میں آیا ہے، کان یصوم شعبان کلہ۔ اب کیا کریں گے، ولی مسلم، صحیح مسلم کے بعض الفاظ میں آئے ہیں، بعض روایتوں میں کان یصوم شعبان الا قلیلا۔ دیکھیں اسی لیے شریعت کو سمجھنے کے لیے کئی روایتوں کو جمع کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ مفہوم کامل شکل میں آپ کے سامنے آئے، مکمل ہو۔ ایک حدیث کو ہم نے اٹھا کے لے لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، دوسرے کو لے لیا، اس کو چھوڑ دیا، تو بات مکمل نہیں ہوتی ہے، بات مکمل نہیں ہوتی۔ پھر جب آپ دونوں کو ملا لیں گے تو ابھی دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف صاف فرماتی ہیں کہ پورے مہینے کا روزہ آپ نے صرف رمضان کا رکھا، رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا پورا کا نہیں ہے۔ اب بخاری، آپ کہیں گے یہ تو صحیح بخاری میں، یہ مولوی صاحب لوگ صحیح بخاری کا دم بھرتے ہیں، پھر صحیح بخاری کی حدیث بھی چھوڑ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے اس پہ، ہے نا۔ بخاری میں کان یصوم شعبان کلہ، لیکن نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان چھوڑ کر کسی مہینے کا روزہ پورا نہیں رکھتے تھے۔ تو ٹکراؤ ہو گیا نا، اس ٹکراؤ کو کیسے ختم کریں گے؟ صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں، کان یصوم شعبان الا قلیلا، اب اس روایت کو ملا دیجئے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ملا دیجئے کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھا، لیکن باقی 11 مہینوں میں شعبان میں جتنا روزہ رکھا اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھا۔ پھر صحیح بخاری کا یہ الفاظ کہ کان یصوم شعبان الا قلیلا، بہت تھوڑے دن بچتے تھے جس میں آپ نہیں رکھتے تھے روزہ، باقی کافی دن رکھتے تھے۔ اب 30 یا 29 دن ہوتے ہیں مہینے میں، ٹھیک ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 24 دن رکھ لیتے تھے، 25 دن رکھ لیتے تھے، 22 دن، 23 دن، 27 دن رکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے، تو ہو گیا نا کہ بہت تھوڑا آپ نے چھوڑا۔ اب گفتگو کرنے کا لوگوں کا ایک طریقہ ہے، کبھی کبھی خاص طور پہ تعداد میں، اور لوگوں نے الفاظ بھی بنائے ہوئے ہیں نا، بولتے راؤنڈ فگر، ہے نا، کہتے ہیں راؤنڈ فگر میں بیان کر دیا۔ تو جس نے یہ کہا کہ آپ نے شعبان کا روزہ رکھا پورے کا،
تو اس نے اس مہینے کو کس میں لے لیا؟ راؤنڈ فگر میں لے لیا. اور جس نے اس کو باریکی کے ساتھ نوٹ کر کے بیان کیا وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے نوٹ کیا کہ پورا تو نہیں لیکن باقی مہینوں میں شعبان میں زیادہ رکھا روزہ آپ نے. تو مسئلہ ختم ہو گیا، حل ہو گیا نا. سبھی حدیثوں کو آپ تینوں چاروں کو ملا لیجئے تو مفہوم واضح ہو گیا کہ پورے کا نہیں رکھا، پھر پورا بیان کرنے والے ہیں راؤنڈ فگر لے لیا، بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ ختم ہو گیا، حل ہو گیا. جی، تو یہ پہلی سنت یا پہلی بات جو ہمیں لینی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں رمضان، اب سب سے پہلے نمبر پر ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شعبان میں زیادہ روزہ رکھ رہے ہیں. پھر اسی نیت میں اگر آپ یہ شامل کر لیتے ہیں بھئی آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کے لیے بھئی یہ تیاری بھی ہماری ہو رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، سونے پہ سہاگا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ روزہ رکھ ہی رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہم اس کو اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے امت کے لیے یہ نمونہ پیش کیا کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آئے تو امت کے سبھی افراد اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں تاکہ رمضان کے مہینے میں انہیں روزہ رکھنے میں پریشانی نہ ہو. جی، دوسری بات، اچھا علماء کرام نے اس کے سلسلے میں یعنی تیاری کی جو بات کی ہے نا، علماء کرام نے بہترین مثالیں دی ہیں. اس کے سلسلے میں بہترین مثالیں دی ہیں. کہا بھئی رجب کا مہینہ لوگ ایسا سمجھتے تھے، لوگوں کا جو طریقہ تھا، لوگوں کی جو سمجھ تھی، اسلاف کرام ان کے ذہن میں جو جس طرح کی بات تھی وہ لوگوں نے بیان کیا کہ لوگ اس کو تیاری کے طور پر سمجھتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ لوگ کہتے تھے کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ اس کھیتی کی سینچائی کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ کٹائی کرنے کا مہینہ ہے. یہ یعنی زبان دانوں کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے مثال دینے کا. جو بھی جس زبان کے ادیب ہوتے ہیں نا، تو وہ ادیب جب کوئی یعنی ادب پارا کوئی مضمون، کوئی مقالہ لکھتے ہیں جس میں تشبیہات اور مثالیں، تو ہر آدمی، ہر ادیب اپنے ماحول سے مثال کو اخذ کرتا ہے. اب کسان اگر بیان کرے گا تو کسان اسی طرح کی مثال بیان کرے گا، لیکن اگر کوئی اور ہے، کسی اور پروفیشن کا آدمی ہے، تو وہ دوسری طریقے سے بھی مثال بیان کر سکتا ہے. ایک دوسری مثال بھی بیان کی گئی اس کے لیے کہ رجب کا مہینہ ہوا جیسے ہے. ہوا جب بارش ہونا ہوتا ہے تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے بادل اکٹھا ہوتا ہے اور پھر بارش ہوتی ہے. تو یہ بھی مثال دینے والے نے مثال دیا ہے. ہم لوگوں نے بہت پہلے ایک ادب کی کتاب، عربی ادب کی کتاب پڑھی تھی، اس میں ایک مضمون تھا تاثیر البیئۃ والصناعۃ فی الادب. تو اس میں جو مضمون تھا، مضمون بادشاہ کے تاج کا، میرے خیال سے تاج کی مثال اس میں دی تھی. تو گوالا ہوتا ہے، اس نے الگ طریقے سے مثال دیا تھا اور کسی نے الگ طریقے سے مثال دیا تھا. تو سب کا یہی ہے کہ جو جس ماحول میں رہتا ہے، چونکہ اس کے دماغ میں وہی ماحول کی باتیں بھری رہتی ہیں، تو الگ الگ لوگ اپنی اپنی مثالیں دیتے ہیں. تو یہاں بھی جو لوگوں نے مثالیں دی کہ بھئی فصل کاٹنے کی مثال، کہ جب آپ بوئیں گے نہیں، سینچیں گے نہیں تو فصل کیسے کاٹیں گے؟ تو اس لیے بونا ہے، سینچائی بھی کرنا ہے، اور پھر آپ کو فصل کاٹنے کو ملے گا. بہرحال بندے کو اور تیاری کے طور پر اس مہینے کے اندر علماء کرام نے جو تاکید کی ہے کہ رمضان کے لیے، کہ بھئی اب رمضان میں جو بھی کام آگے آپ کو کرنا ہے، مثال کے طور پر قرآن پڑھنا ہے، صدقات خیرات کرنا ہے، اور صلہ رحمی کرنی ہے، بہت سارے نیک کام آپ کو رمضان میں، ویسے تو نیک کام یعنی کچھ نیک کام جو رمضان کے باہر کے ہیں وہ تو باہر بھی آپ کریں گے تو آپ کو نیکی ملے گی، لیکن رمضان میں اس کا اجر، علماء کرام نے کہا کہ اجر بڑھ جاتا ہے اس کا. تو بہرحال زیادہ کرنا ہے
زیادہ کرنا ہے تو آپ کو پریکٹس کرنا، زیادہ سے زیادہ آپ قرآن کی تلاوت، اپنے والدین کے لیے بر و احسان، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، دوست احباب سے، دعوت کا کام کرنے والے دعوت کا کام، اور جو بھی ہے جو جس میدان میں ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرے کہ آگے نیکی ہی کرنے کا مہینہ آ رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ایک بات. لیکن ایک مسئلہ، اتنی بات آپ نے سمجھ لیا. ہماری امت میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم وقتاً فوقتاً جب بھی موسم آتا ہے تب بھی ہم تنبیہ کرتے ہیں. اب یہ شعبان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اس میں بھی ہماری امت کا ایک بڑا طبقہ، ایک بڑا حصہ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں. اب کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کر دی. جو نہیں کرنا چاہیے تھا لوگ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے، شب برات ہے کہ نہیں ہے؟ شب برات. اب یہ شب برات کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے. بنیاد کیا ہے؟ ضعیف اور موضوع احادیث ہیں. ٹھیک ہے، 15 شعبان کے سلسلے میں ایک صحیح کہیں یا حسن کے درجے تک پہنچی ہوئی حدیث ہے، اس کو بیان کر دیتا ہوں اور خود فیصلہ کریں آپ لوگ کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، طبرانی اور ابن حبان کے نزدیک معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، الا لمشرک او مشاحن. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی خبر گیری کرتا ہے، مخلوقات کی خبر گیری کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ایک انعام نازل کرنا ہے اس دن، اور یہ انعام بلا معاوضہ نازل کرنا ہے. اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کی طرف سے کچھ لینا نہیں ہے بلکہ صرف دینا ہے. اس نعمت کے لیے کنڈیشن اللہ نے رکھا ہے. تو جب کوئی چیز آپ کو کہیں سے ملنے والی ہو اور مفت میں ملنے والی ہو اور اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہو تو ہوشیار آدمی کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی وہ کنڈیشن فلفل کرے اور اس کا حق بن جاتا ہے کہ وہ چیز جو ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب اللہ تبارک و تعالی بندوں کی خبر گیری کرتا ہے اور کیا کرتا ہے پھر اس کے بعد؟ یہ کب کرتا ہے؟ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی 15 شعبان کی تاریخ کل ہے، آج رات کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کیا فرماتا ہے اللہ رب العالمین؟ کیا کرتا ہے؟ فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ اپنی ساری مخلوقات کی مغفرت فرماتا ہے الا لمشرک او مشاحن. یہ کنڈیشن ہے. ملنے والی کیا چیز ہے؟ اللہ کی مغفرت. حدیث پہ آپ کو غور کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مغفرت کے لیے بندوں سے کوئی عمل کا مطالبہ نہیں کیا ہے کہ بندے اس دن روزہ رکھیں یا اس دن قیام اللیل کریں یا اس دن تقریریں کریں، اس دن دعوتیں کریں، اس دن چراغاں کریں، اس دن قبرستان کی زیارت کریں. اس دن کچھ ذکر ہے اس میں؟ نہیں ہے. فیغفر لجمیع خلقہ، اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کا مفہوم یہی ہے. الا لمشرک او مشاحن، یہ کنڈیشن ہے. فری کی جو نعمت اللہ کی ملنے والی تھی، فری کی جو مغفرت اللہ کی ملنے والی تھی، اس کے لیے 2 کنڈیشن ہے. 2 کنڈیشن ہے اور بہت کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے، یعنی کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس میں. الا لمشرک، یہ مغفرت سب کو ملتی ہے، سب کو ملتی ہے مگر مشرک کو نہیں ملتی. ایک. دوسرا او مشاحن، او مشاحن، اس بندے کو نہیں ملتی اللہ کی یہ مغفرت جس بندے کے دل کے اندر
کینہ ہو، کپٹ ہو، بغض ہو، حسد ہو اس بندے کو. ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن ہے نا. اللہ کی مغفرت ملنے والی ہے سب کو، مگر جن دو طرح کے لوگوں کے اندر یہ شرط نہیں ہوگی ان کو ملے گی، یا یہ جو ان شرطوں کو پوری کریں گے ان کو ملے گی. کیا ہے شرط؟ اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے اور اپنے سینے کو کدورت سے پاک کرنا ہے. یہی دو کنڈیشن بس. واضح ہے حدیث یا واضح نہیں ہے؟ بہت واضح ہے. اب اگر یہ اللہ کی یہ مغفرت چاہیے تو ہم کو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ شرک سے بچانا ہے. اب آپ ایک نظر ان لوگوں پر ڈال کر دیکھیں جو اس دن کا اتنا اہتمام کرتے. سوال اگر آپ پوچھیں گے تو یہی کہ ہمیں تو بھائی اللہ کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہی کہیں گے نا. اللہ کے لیے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے یعنی ہم کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہم کو اجر دے، اللہ ہم کو ثواب دے، اللہ ہم کو نیکی دے، اللہ کی رحمت مجھے ملے، اللہ کی مغفرت مجھے ملے. یہی کہیں گے نا. ہم کہیں گے بھائی دیکھو اللہ رب العالمین نے آپ سے اس دن کوئی اسپیشل کام کرنے کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی یہ ساری نعمتیں آپ کو ملنے کے لیے نہیں نا. چاہیے اللہ کی مغفرت تو اپنے آپ کو شرک سے بچا لو، اپنے آپ کو کدورت سے بچا لو. سمجھیے آسان ہے یا مشکل ہے؟ کرنا مشکل ہوتا ہے کسی چیز کا، نہ کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے، وفات پا گئے. وہ کہتے تھے کسی کام کے کرنے کے لیے مشقت ہوتی ہے نا. جیسے بہت سارے وہ مثال دیتے تھے داڑھی شیو کرنے کی، کہ اگر آپ کو داڑھی شیو کرنا ہے تو ریزر لانا پڑے گا، بلیڈ لانا پڑے گا، صابن لانا پڑے گا، یا حلاق کے پاس جانا پڑے گا. لیکن داڑھی چھوڑنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ یہاں رہتے ہیں دمام میں اور مزار اجمیر شریف میں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو شرک کرنے کے لیے یہاں مشقت کرنی پڑ رہی ہے. یہاں اللہ رب العالمین جو نعمت عطا فرمانے والا ہے کہ آپ شرک سے اجمیر مت جاؤ اور اجمیر والے کا عقیدہ بھی نہ رکھو، صرف اللہ کے سلسلے میں اپنا عقیدہ پاک کر لو، آپ کو نعمت مل جائے گی. اس میں کوئی مشقت کی بات ہے؟ لوگ یہ نہیں کرتے، مشقت والا کام کر کے اپنے آپ کو اللہ کے اجر سے محروم کر لیتے ہیں. تو یہ عقل مندی ہے یا ہوشیاری ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے کنڈیشن، یعنی آپ سے یہاں اگر جیسے درس میں آ رہے ہیں کہ بھائی جو بندہ یہ دو کام اس کے اندر ہوگا یا دو کام اس کے اندر نہیں ہوگا اس کو یہ انعام ملے گا. تو آپ وہ دو کام پورا کر کے آ جائیے، انعام کا حق آپ کو مل جائے گا. کہ اس کے علاوہ بہت کچھ آپ اس کے ساتھ ساتھ نہیں، ہم کو اللہ کی مغفرت چاہیے، ہم کو یہ انعام چاہیے، یہ چاہیے. اللہ رب العالمین کو اللہ دین کی باتیں بہت ہی بسیط ہیں، بہت ہی سادہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، ہمیشہ بشارت دیا کرو، خوشخبری کی بات کرو، نفرت کی بات نہ کرو. یسروا ولا تعسروا، آسانی کیا کرو، تنگی پریشانی مشقت میں مت ڈالو لوگوں کو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو اگر کسی دو کام میں اختیار دیا جاتا الا اختار ایسرہما، ان دونوں میں جو آسان ہوتا وہ آپ اختیار کرتے تھے. ہم تو پریشانی والا اختیار کرتے ہیں، مصیبت والا اختیار کرتے. تو بہرحال اب اس چیز کو بھی سبحان اللہ اگر ہم اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. رمضان کا مہینہ اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں. ایک خوبی یہ کہا جاتا ہے اس رمضان کے مہینے کی کہ یہ خیر سگالی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے نا، لوگوں کے بھلا چاہنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ بھلا کرنے کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات دینے کا مہینہ ہے، غم گساری کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے. تو پھر اگر آپ کے سینے میں کدورت رہے گی، آپ کا سینہ لوگوں کے تئیں بغض اور حسد سے بھرا رہے گا، آپ کا سینہ صاف نہیں رہے گا، تو یہ سارے نیک کام آپ رمضان میں کیسے کرو گے؟
اللہ کی حکمتیں بہت ہوتی ہیں اپنی باتوں میں اور اپنے کاموں میں، لیکن ایک حکمت ہم یہ تلاش کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ جب رمضان آئے تو ہمارا عقیدہ بھی پاک ہو اور ہمارا سینہ بھی پاک ہو. ہمارا عقیدہ شرک اصغر اور شرک اکبر سے پاک ہو اور ہمارا سینہ کدورت سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو. لوگوں کے لیے ہم اپنے سینے کے اندر ایک یعنی خوبصورت دل رکھیں جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو، خیر سگالی کا جذبہ رکھتا ہو. ہمارے معاشرے کے اندر تو پیر کھینچنے کی پالیسی بھی زیادہ ہو گئی ہے. جس کا سینہ پاک ہوگا وہ کسی کا پیر نہیں کھینچے گا. پیر کون کھینچتا ہے؟ جس کا سینہ پاک نہیں ہوتا. کسی کی اچھائی اس کو بھاتی نہیں ہے، کسی کے لیے اللہ کی نعمت اس کو راس نہیں آتی. ہمیں ملے نہ ملے پر فلاں کو بھی نہ ملے، یہ تھنکنگ اور یہ جذبہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندہ ان تمام گندے جذبات سے اپنے کو پاک کر کے رمضان کا استقبال کرے، رمضان کا استقبال کرے. تو رمضان کے جو پیغامات ہیں انہی پیغامات میں سے ہم ایک اہم پیغام یہ سمجھ سکتے ہیں. اور شرک کا مسئلہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائی. لوگ شرک اور توحید کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. سب لوگوں کا دعویٰ یہی ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا، اور جہنم سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں. جنت کس کی ہے اور جہنم کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. کوئی دو رائے ہے؟ نہیں. تو جس کی جنت ہے اور جس کی جہنم ہے، ہمیں اسی کے مرضی کا کام کریں گے تو اس کی رضامندی کی جگہ ملے گی، اور اس کی اگر ناراضگی کا کام کریں گے تو ہم کو اس کی ناراضگی کی جگہ جانا پڑے گا. سمجھ گئے؟ جنت اللہ کی، جہنم اللہ کی. تو ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہی جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ کرنی ہوگی، اور جہنم سے بچنے کی وہی اپائے ہم کو کرنا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے. اب لوگ کیوں نہیں اس معاملے کو سمجھنا چاہتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ شیطان نے ہم کو اس چکر میں پھنسا کے رکھا ہے کہ آپ کرو اور مرو بھی، اور آپ کو اللہ کی نعمت سے محروم بھی رہنا پڑے. سنیے شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کتنی واضح آیت ارشاد فرمائے. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یا اللہ، اس کے بعد کیا چاہیے؟ کیوں لوگوں کو یہ چند کلمات کا یہ مجموعہ سمجھ میں نہیں آتا جس کے اندر سورج کی طرح روشن بات موجود ہے؟ جنت چاہیے، اپنی مرضی سے جنت میں نہیں جا سکتے، اپنی مرضی سے جنت میں نہیں جا سکتے. جنت میں جانے کے لیے اللہ نے جو کام متعین کیے ہیں، یہ کرو جنت ملے گی، اس سے بچو جہنم سے بچ جاؤ گے. صاف صاف فرمائے انہو من یشرک باللہ. یاد رکھو میرے بندو، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ رب العالمین نے جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دیا. کیا مطلب ہے حرام قرار دیا؟ یعنی جنت میں جائے گا وہ نہیں. پھر کہاں جائے گا؟ صاف ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا
کہ اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہم بار بار کہتے ہیں، بار بار بہت سارے لوگ یہ بولتے کہ بھئی آپ لوگ شیخ جو بھی ہیں، مولوی صاحب، آپ لوگ شرک کی بات کرتے لیکن باقی اور نیکیوں کی بات زیادہ نہیں کرتے. ہم بھی کہتے ہیں ہم شرک کی بات زیادہ کرتے، توحید کی بات زیادہ کرتے، کیونکہ اس کے بعد یہ اللہ کی ایک ریڈ لائن ہے. اس کے بعد پھر کچھ بھی گنجائش نہیں ہے، باقی چیزوں میں گنجائش ہے. آپ نے بڑے بڑے گناہ کر دیا، لیکن شرک سے اگر آپ کا نامہ اعمال صاف ہے، خالی ہے، تو وہ حدیث یاد ہے نا، حدیث قدسی کہ اے بنی آدم، اگر تو یہ زمین بھر کے، یہ زمین سے لے کے تمہارے گناہوں کا ٹیلا اتنا اونچا ہو جائے گا کہ آسمان چھونے لگے گا، لیکن تو ہمارے پاس آئے گا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، مجھ سے ملاقات کرو گے اس حال میں کہ تمہارا نامہ اعمال شرک سے خالی ہوگا، تو جتنا تمہارے گناہوں کا ڈھیر بڑا ہوگا اتنا ہی زیادہ میں مغفرت اور رحمت لے کر آؤں گا. یہ امید ہے اللہ سے ہمیں. لیکن شرک کے بعد اللہ نے ہی کلیئر کر دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اس لیے ہم کہتے ہیں میرے بھائی شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، اس کے بعد جتنا نیکی کر سکتا اتنا کرو، آگے بڑھو، سارعوا سابقوا، سب کچھ. لیکن اگر کوتاہی کچھ ہو گئی تو اللہ سے مغفرت کی امید ہے، لیکن شرک کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ مغفرت کی امید ختم ہو جاتی ہے. پھر بھی امید رکھنا، شرک کرنے کے باوجود بھی امید رکھنا، تو یاد رکھو یہ امید شیطان کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ امید جو پھر بھی ہم رکھتے ہیں، شرک کرنے کے بعد بھی ہم اللہ سے مغفرت اور رحمت کی امید کرتے ہیں، تو یہ امید اللہ کی طرف سے نہیں دلائی گئی ہے، یہ امید شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ ہے کہ آپ اللہ سے سچی توبہ کر لو اپنی زندگی کے اندر، لوٹ آؤ توحید کی طرف، شرک کو چھوڑ دو، تو انشاءاللہ پھر تو آپ توحید والے بن گئے، پھر تو آپ شرک کو چھوڑنے والے بن گئے. تو بہرحال یہ چیز ہم سب کو جاننا ہے، پہچاننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. جو شب برات کا مسئلہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے تو شرکیہ اعمال بھی پائے جاتے ہیں، ہے نہیں ہے؟ شرکیہ اعمال پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں؟ بطور خاص قبروں پہ چراغاں کرنا اور مردوں کے واپس آنے کا عقیدہ اور یہ جتنی بھی باتیں ہیں، واللہ پوری تفصیل تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے. پچھلے سال یا اس سے پہلے سال شیخ اشتیاق کو میں نے بلایا تھا ماشاءاللہ اسی موقع پہ، تو شیخ نے پتہ نہیں 30 یا 40 بدعتیں گنائی تھی جو شب برات کے موقع پر لوگ انجام دیتے ہیں. وہ کہاں سے شیخ نے ڈھونڈ کر کے وہ مضمون پورا اکٹھا کیا تھا. اور یہ ساری چیزیں میرے بھائی کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی نہ اللہ کی کتاب میں کچھ بھی ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کچھ بھی ہے. جو بات تھی صحیح یا حسن کے درجے تک پہنچ سکتی تھی، وہ بات میں نے آپ تک پہنچا دیا کہ اللہ رب العالمین اس رات کو اپنی فری کی مغفرت عطا فرماتا ہے، جس کے لیے 2 کنڈیشن ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو شرک سے بچا لے اور اپنے سینے کو کیڑے سے پاک کر لے. اگر ہم نے یہ 2 شرط اللہ کی پوری کر دی تو یہ مغفرت جو سب کو ملنے والی ہے انشاءاللہ ہم کو بھی ملے گی. اور اسی طرح سے بعض روایتیں اور بھی ہیں کہ سوموار کو بھی جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور سب کی مغفرت کی جاتی ہے. لیکن مشرک کی مغفرت اور جو 2 یہاں اس حدیث کے اندر 2 ایسے لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ جو آپس میں جھگڑا رکھتے ہیں، لڑائی رکھتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں، ان کے درمیان دشمنی ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو،
حتیٰ کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں. جب تک صلح نہیں کرتے ہیں جب تک ان کو یہ مغفرت نہیں ملنے والی ہے. اب آپ دیکھیے سبحان اللہ کہ کتنی واضح تعلیمات موجود ہیں، پھر بھی اگر ہم آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادوں کے راستے پر چلتے چلے جائیں تو پھر قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئیں گے اللہ پوچھے گا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یاد رکھیں جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہم سے اپنی برات کا اظہار کریں گے قیامت کے دن. کوئی بھی ہمارے کام آنے والا نہیں. جن میں سب سے پہلے ابلیس اور اس کی اولاد ہمارا ساتھ چھوڑیں گے. اس وقت ہمیں ہوش آئے گا. اس کے بعد جو انسان نما شیطان ہیں جو اللہ کے دین کے اندر شرکیات اور بدعات کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. جن اولیاء، جن پیروں، جن بزرگوں کے نام پر آپ نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. کوئی بھی آپ کے ساتھ وہاں پر میدان محشر میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا. اللہ کے سامنے آپ کو اکیلے کھڑا ہونا ہے، تنہا کھڑا ہونا ہے. آپ اللہ کی کتاب پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں اور جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حکم دیا ہے آپ وہ کام کریں. جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کو تعلیم دی ہے، اپنی سنتیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان پر عمل کریں. یہی ہمارے لیے حجت ہوگی، ورنہ اس کے علاوہ اگر ہم کچھ کریں گے تو وہ ہمارے خلاف حجت بنے گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. رب العالمین نے جو صراط مستقیم ہمیں عطا فرمایا ہے رب العالمین ہمیں اس صراط مستقیم پر تا حیات آخری سانس تک چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہم اپنے رب سے جا ملیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.